بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج کا میرا موضوع ہے صلاۃ التسبیح اور اعتکاف کی فضیلت۔ ماہ رمضان میں باقی مہینوں کی نسبت اعمال کا شوق کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ عبارت سمجھ کر پڑھنا، یاد کرنا عام آدمی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اسی وجہ سے پھر ہمت نہیں پڑتی کہ یہ نماز پڑھی جائے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم نے آپ کے لیے ترتیب سے صلاۃ التسبیح کا طریقہ لے کر آئے ہیں جو پیش خدمت ہے۔ اس امید کے ساتھ کوشش کی ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے والوں کے ثواب میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، ورنہ بندے کا دامن تو اعمال صالحہ سے خالی ہے۔ بندے کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس بندی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس بابرکت مہینے میں خاص طور پر۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے صلاۃ التسبیح کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں، فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی، اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ ابو داؤد کے اندر ہے۔ طریقہ صلاۃ التسبیح، یہ نماز بہت آسان ہے، بالکل جیسے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس نماز میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں ہم نے 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور 4 رکعتوں میں 300 دفعہ یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ معروف الحدیث میں یہ 2 طریقے ہیں، جو آپ کو طریقہ آسان لگے اختیار کریں۔ گنتی یاد رکھنے کے لیے انگلیاں بھی آپ دبائی جا سکتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں 2 طریقے رکھوں گی۔ سب سے پہلا طریقہ، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ، رکوع میں 10 بار، رکوع کے بعد 10 دفعہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پہلے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں جب جائیں تو تب 10 دفعہ، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر نہیں پڑھنا آپ نے۔ یعنی ہر رکعت میں کل 75 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تعداد کتنی ہے ایک رکعت کی؟
75 بار. جب 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، ان 4 رکعتوں کے اندر آپ نے 300 دفعہ ان کلمات کو پورا کرنا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے 2 طریقے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. آئیے ہم چلتے ہیں اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کی طرف، کہ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے بات ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو. یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے، ان کو نہ کر سکے، لیکن وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہتی ہیں اور اس سے ان کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اللہ چاہتا ہے میں کسی طریقے سے اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کر دوں، لیکن بندہ کتنا بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے دور جا رہا ہے. تو اعتکاف مسنون وہ اعتکاف ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے. اس اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک باقی رہتا ہے، کیونکہ اس اعتکاف کا آغاز 21ویں شب سے ہوتا ہے اور رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنے پہلے مسجد کی حدود میں پہنچ جائیں کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو. تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ جائے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہگار ہوں گے، سب کے ذمہ گناہ آئے گا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اس ماہ مبارک کو اپنے لیے بہت قیمتی بنائیں، تاکہ ہم بھی اس کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کو سمیٹ سکیں. جو اس میں اللہ نے ہمارے لیے ثواب لکھا ہے، جیسا کہ ہم ایک نفل ادا کرتے ہیں، کوئی بھی نفلی عبادت کرتے ہیں، اس نفلی عبادت کا ثواب ہمیں فرض کے برابر دیا جاتا ہے، تاکہ ہم اس ثواب کے بھی مستحق بن سکیں. کیونکہ رمضان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ صدقہ خیرات بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اس لیے رمضان میں ہمیں بھی صدقہ خیرات، دوسروں کی ہمدردی، ایک دوسرے کی معاونت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. لہذا اس میں جھگڑوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے خاص حکم دیا ہے کہ جھگڑوں سے کیا کریں، اجتناب کریں. اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کر رہا ہے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. تو کیا معلوم ہوا کہ رمضان ہمیں سال بھر کی سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہے، بشرطے کہ ہم سلامتی چاہتے ہوں. یہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مقدس کا استقبال اور اکرام اور اعزاز کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.